بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ میں ابھی تک مشرقی یورپ کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ پھر رہا ہوں۔ آج بھی ایک ایسے ہی ملک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے پروگرام میں جو مین ٹاپک یا مین تھیم ہے وہ دنیائے احمدیت، اس کے بارے میں آپ سے کچھ مختصراً جو ہے وہ گفتگو بھی کی جائے گی اور کچھ مناظر بھی پیش کیے جائیں گے۔ 1974 میں پاکستان کے آئین میں ترمیم کے بعد سے جماعت احمدیہ کے لیے پاکستان میں سرکاری طور پر بڑی مشکلات کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ بعد میں 1984 میں آرڈیننس کے نفاذ کے بعد ان مشکلات میں پھر سرکاری طور پر مزید بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا۔ اب ان دونوں ادوار کے حکمرانوں کے عبرتناک انجام کے باوجود بعد میں آنے والے حکمرانوں، سیاسی اور مذہبی اکابرین نے کوئی سبق حاصل نہ کیا اور اس پرامن اور محب وطن جماعت پر اپنا ظلم و ستم نہ صرف نجی طور پہ بلکہ سرکاری طور پہ اور انفرادی طور پہ اور قومی اور اجتماعی طور پہ بھی جاری رکھا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ان مظالم میں اضافہ ہوتا رہا تھا، اس لیے پھر احمدیہ جماعت کے چوتھے سربراہ جو حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تھے، ان کو ملک سے ہجرت کرنی پڑی۔ اور پھر جو حیران کن بات واقع ہوئی وہ یہ کہ جو چوتھے روحانی سربراہ تھے جماعت احمدیہ کے، ان کی ہجرت کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ کو دنیا کے مختلف ممالک میں تیزی سے پھیلنے، پھلنے اور پھولنے کا موقع ملنا شروع ہو گیا، اور اب تک یہ جو جماعت احمدیہ ہے دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں ترقی کی مختلف سٹیجز ہیں یا ترقی کی مختلف راہیں ہیں، ان پر یہ گامزن ہو چکی ہے۔ اب پاکستان میں احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ مختلف قسم کے جو ظلم و ستم ہوتے رہے، اس میں سب سے واضح طور پر جس میں حال ہی میں بہت اضافہ ہوا ہے کہ احمدیہ جماعت کی مساجد پر حملے جو ہیں یہ کیے جاتے رہے۔ جو مساجد تھیں احمدیہ جماعت کی، ان کی بڑی تعداد کو تباہ و برباد بھی کر دیا گیا، اور وہاں جو اندر ان مساجد کے چیزیں موجود تھیں ان کو بھی جلا کر خاکستر کر دیا گیا، اور یہ جو مسمار کرنے کا طریقہ جاری کیا گیا پاکستان میں، اور یہ سرکاری جو پشت پناہی ہے اس پر ہو رہا ہے، یہ ابھی تک جاری ہے۔ اب اگر آپ دوسری طرف جماعت احمدیہ کی مساعی دنیا بھر میں دیکھیں تو اس جماعت کو ہزاروں کی تعداد میں نئی اور شاندار اور پر رونق مساجد دنیا بھر کے بہت سارے ممالک میں بنانے کی توفیق مل رہی ہے، اور اسی طرح اس جماعت کو دنیا بھر میں اسلام کی جو حقیقی اور محبت کی تعلیم ہے اس کو بھی پھیلانے کی بڑی نمایاں خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ اب آج کے پروگرام میں آپ شروع میں وائس آف امریکہ کی ایک مختصر سی رپورٹ سنیں گے، جس میں حال ہی میں جو جماعت احمدیہ کی مساجد پاکستان میں ہیں ان کو جو مسمار کیا گیا ہے یا اس میں جو موجود اشیاء کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، اس رپورٹ میں سرگرمیوں کا یہ جو انتہا پسند مذہبی عناصر ہیں پاکستان کے جو جماعت احمدیہ کی مساجد کو مسمار کرتے پھر رہے ہیں، اس کا آپ تذکرہ سنیں گے۔ اور دوسرے حصہ میں آپ مشرقی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے کوسوو، اس میں منعقد ہونے والے جماعت احمدیہ کے 10ویں جلسہ سالانہ کی کچھ رویداد سنیں گے، اور اسی طرح ان کی طرف سے کی جانے والی جو حقیقی اسلام کی تصویر جو پیش کرتی ہے جماعت احمدیہ، اس کے بارے میں جو سرگرمیاں یا جو مساعی کی جا رہی ہے
اس کا آپ تذکرہ بھی سنیں گے اور کچھ مناظر جو ہیں وہ آپ ملاحظہ بھی کریں گے۔ وائس آف امریکہ کی طرف سے جو رپورٹ بنائی گئی ہے وہ دکھاتے ہیں، ملاحظہ کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس ہفتے بین الاقوامی مذہبی آزادیوں سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں پاکستان کو خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے خاص تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملک میں احمدیوں، مسیحیوں اور ہندوؤں کے مقدس مقامات، قبرستانوں اور مذہبی علامتوں پر حملوں کی خبریں آتی رہتی ہیں جو تشویشناک ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کی پولیس بعض اوقات مذہبی اقلیتوں کے ارکان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اگر پاکستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کے واقعات پر نظر ڈالی جائے تو اس ماہ کے شروع میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع میر پور خاص میں نامعلوم افراد کی جانب سے احمدیوں کی عبادت گاہ میں توڑ پھوڑ اور سامان کو آگ لگانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتعل افراد سیڑھی لگا کر عبادت گاہ کے بالائی حصے میں داخل ہوتے ہیں اور مینار توڑ رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پولیس واقعے کے بعد پہنچی اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہجوم کو منتشر کیا، لیکن تاحال مقدمہ درج نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ احمدیہ کمیونٹی کے مطابق گزشتہ چند ماہ میں میر پور خاص میں یہ تیسری عبادت گاہ ہے جسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کراچی اور عمرکوٹ میں بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے ہیں اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی احمدیوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھیں۔ معروف مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا کسی جرم سے کم نہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے امن کو درہم برہم کرنا ہے۔ اس طرح کے لوگ فساد کے مجرم ہیں، اور قرآن مجید نے کسی طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہیں عبرتناک سزائیں دی جائیں تاکہ یہ اس کی جسارت نہ کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ جو مذہب چاہے اختیار کرے، جو نقطہ نظر چاہے اختیار کرے۔ وہ اگر کسی کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہیں بن رہا تو مجھے یا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ وہ احمدی ہو، وہ مسیحی ہو، وہ بدھ ہو، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، سب کو اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے اس حق کے تحت امن کے ساتھ رہنا ہے اور امن کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنا ہے۔ ان کے کسی مذہبی معاملے میں نہ مجھے کوئی مداخلت کا حق ہے، نہ کسی ریاست کو مداخلت کا حق ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے وائس آف امریکہ کی جو رپورٹ ہے جو کہ جماعت احمدیہ کی پاکستان میں جو مساجد کو مسمار کرنے کے بارے میں تھی وہ ملاحظہ کی، تو اب آپ کو دکھاتے ہیں جماعت احمدیہ کوسوو کی سرگرمیاں جو وہ حقیقی اسلام کی تصویر پیش کرنے کے لیے اس ملک میں کر رہی ہے، اور اسی طرح وہاں پہ جو حال ہی میں 10واں جلسہ سالانہ منعقد ہوا تھا اس کے بارے میں چند تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ کوسوو مشن ہاؤس کا یہ داخلی دروازہ ہے۔ یہ کوسوو جماعت کے ایک انتہائی مخلص اور فدائی احمدی تھے، موسیٰ رستمی صاحب، انہوں نے اس مشن ہاؤس کی بنیاد رکھی تھی۔ تقریباً 4-5 سال کام کرنے کے بعد 2008 میں یہ مکمل ہوا۔ شومی قسمت دیکھیے کہ 2010 میں یہ فدائی احمدی جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب و جوار میں جگہ دے۔ 20,000 اسکوائر میٹر اس کی جگہ ہے جو یہ مشن ہاؤس ہے، اور تقریباً 140 افراد اور 30 عورتیں یہاں پہ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ کوسوو کے 10ویں جلسہ سالانہ کے مبارک موقع پر بعض افراد کو کوسوو مشن ہاؤس کے احاطہ میں پودا لگانے کی سعادت ملی، جس میں پہلے نمبر پر مربی سلسلہ زہیب ناصر صاحب ہیں جو کہ اس وقت نارتھ میسیڈونیا کے نیشنل صدر جماعت بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کروشیا کے مربی سلسلہ مکرمی رانا منور خان صاحب ہیں جو کروشیا جماعت کے نیشنل صدر بھی ہیں۔ تیسرے نمبر پر زبیر خلیل خان صاحب ہیں جو کہ اس وقت بالکان ممالک کے لیے ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کی طرف سے پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر ہیں۔
اور چوتھے نمبر پر امریکہ کے مشنری انچارج مولانا اظہر حنیف صاحب ہیں، جو کوسوو کے اس 10ویں جلسہ سالانہ پر حضور انور ایاد اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ہدایت پر بطور مہمان خصوصی تشریف لائے تھے۔ جلسہ سالانہ کے آغاز سے ایک روز قبل مولانا اظہر حنیف صاحب، جو کہ مشنری انچارج جماعت احمدیہ امریکہ ہیں، ان کے ساتھ ایک مجلس سوال و جواب منعقد کی گئی۔ جو شاملین تھے انہوں نے مولانا صاحب سے خدا تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے بارے میں سوالات کیے۔ مولانا نے بہت ہی عمدگی سے جوابات دیے اور مثالوں کے ذریعے واضح کیا کہ آخرت میں خدا تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی مرضی اور ثوابدید پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو جہنمی یا جنتی قرار دیتا پھرے۔ ان کے جوابات کے بعد لگتا تھا کہ وہ اتنی عمدگی سے انہوں نے یہ وضاحت کی کہ سائلین کی مکمل طور پر تسلی اور تشفیع ہو گئی لگتی تھی۔ کوسوو کے 10ویں جلسہ سالانہ کے لیے کوسوو کے دارالحکومت پرشٹینا کے مضافات میں ایک انتہائی خوبصورت ہوٹل وینس، اس کے 3 ہال لیے گئے تھے۔ ایک ہال مرد حضرات کے لیے جبکہ دوسرا ہال مستورات کے لیے تھا، اور اسی طرح ایک چھوٹا ہال جس میں جماعت کی طرف سے نمائش اور اسی طرح ڈگنیٹریز کے لیے کھانے کے لیے بندوبست کیا گیا تھا۔ جلسہ گاہ پہنچنے پر جماعت کوسوو کی استقبالیہ ٹیم آنے والے مہمانوں کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہہ رہی ہے۔ ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکرمی عبداللہ واقع صفدر صاحب امیر جماعت جرمنی، اسی طرح مولانا مکرمی اظہر حنیف صاحب مشنری انچارج امریکہ، نیشنل صدر جماعت کوسوو اور نیشنل صدر جماعت بلغاریہ تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ تلاوت کے بعد جو کوسوو کے افسر جلسہ گاہ مکرمی البان صاحب ہیں، وہ حاضرین کو یا شاملین جلسہ کو اپنی زبان میں یعنی البانین زبان میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور کچھ پروگرام کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جو افراد یہ مقامی زبان نہیں سمجھتے ان ترجمے کے لیے باقاعدہ ان کو جو ہے وہ کف ہیرر یا آپ کہہ لیں ہیڈ فونز وغیرہ دیے گئے تھے تاکہ وہ ساتھ ساتھ ترجمہ سنتے رہیں۔ مرمی صدر صاحب جماعت کوسوو نے 10ویں جلسہ سالانہ کے لیے حضور انور ایاد تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے بھجوائے گئے پیغام کو پڑھ کر سنایا، جس میں حضور انور تعالیٰ بنصر العزیز نے نصائح کی تھیں کہ یہ جو جلسہ سالانہ ہے یہ ایک روحانی اجتماع ہوتا ہے اور اس میں شاملین کو سنجیدگی سے شامل ہونا چاہیے اور تمام تقاریر کو سننا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضور انور تعالیٰ بنصر العزیز نے شاملین کی توجہ اس طرح بھی دلائی کہ وہ خلیفہ وقت کے جو خطبات اور ارشادات ہوتے ہیں ان کو باقاعدگی سے سنا کریں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ جلسہ سالانہ کی تقریر میں البانیہ کے نیشنل صدر مربی سلسلہ مکرمی صمد غوری صاحب نے رحم دل خدا اور مصائب و علم کا شکار انسان دونوں کا وجود ایک ساتھ کیسے ممکن ہے، اس موضوع پر تقریر کی۔ ان کی تقریر کے مطابق انسانی مصائب اور علم کی بنیادی وجہ انسان خود ہے، کیونکہ خالق نے انسان کو ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے اور وہ اس کا غلط استعمال کر کے انسانیت کے لیے علم اور مصائب کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر کچھ مصائب اور علم خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو اگر انسان ان کی فلسفی کو درست طریقے سے سمجھے تو یہ انسانی ترقی کے لیے ہوتے ہیں۔ مکرمی البان صاحب جو کہ جماعت کوسوو کے معلم ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور ایک کامیاب رہنما کے مختلف واقعات بڑی خوبصورتی سے بیان کیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
لیڈرانہ اوصاف پر بہت ہی عمدگی سے روشنی ڈالی۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر عیسیٰ رستمی صاحب جو کہ کوسوو کے بانی رکن موسیٰ رستمی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے احمدیت کے بارے میں اپنی ذاتی زندگی سے متعلق بہت سارے روح پرور واقعات سنائے۔ ان کی منکسر المزاجی والی جو خوبی ہے اس کو جماعت کوسوو کے تمام ممبران بہت سراہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کامیاب میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ خاصے دولت مند بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، جس کی وجہ سے تمام ممبران جماعت کوسوو ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ جلسہ سالانہ کے دوسرے سیشن میں امیر جماعت جرمنی مکرمی عبداللہ واگس ہاؤزر صاحب نے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کے موضوع پر بہت عمدہ اور مؤثر تقریر کی۔ قرآن مجید، احادیث، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے احمدیت کے ارشادات کی روشنی میں انسانوں سے بے لوث اور بے غرض محبت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کوسوو سے تعلق رکھنے والی مدر تھریسا کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور حاضرین کو تمام انسانوں سے بے غرض اور بے لوث محبت کرنے کی تلقین کی۔ جلسہ سالانہ کے اختتامی خطاب میں مولانا اظہر حنیف صاحب مشنری انچارج جماعت احمدیہ امریکہ نے خدائی وعدہ کے مطابق خلافت کی اہمیت، ضرورت اور برکات پر بہت عمدہ خطاب کیا اور واشگاف الفاظ میں بتلا دیا کہ اگر دنیا اپنے مصائب اور مشکلات کا حل چاہتی ہے تو اسے خدا کی طرف سے بھجوائے گئے وقت کے امام اور پھر اسی کی طرف سے مقرر کردہ نظام خلافت کے تحت مقرر شدہ خلفاء کی اطاعت کرنا ضروری ہوگی۔ اختتامی دعا کے بعد جلسہ میں شامل ہونے والے ڈگنیٹریز کو تحفے تحائف بھی دیے گئے اور ان کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بنایا گیا۔ بعد ازاں مولانا اظہر حنیف صاحب مشنری انچارج امریکہ جماعت اور مکرمی عبداللہ واگس ہاؤزر صاحب امیر جماعت جرمنی مشن ہاؤس واپس تشریف لیا اور مشن ہاؤس کے باغ میں نصب اس جھولے پر بیٹھ کر کوسوو کے کامیاب جلسہ سالانہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔